اسلام میں کچھ راتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے شب معراج، شب جمعہ اور شب برات۔ 15 شعبان کی رات، شب برات کو عربی میں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ یہ رات فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں ہیں۔ میں گھبرا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں ڈر ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرق اور کینہ رکھنے والے کے۔ شرک کے لغوی معنی ہیں حسادات یا ساجی پن کے ہیں۔ مشرکین جن سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا حقوق عبودیت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسلامی عقائد کی روح سے جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے یا اللہ کی صفات جیسے حالت روائی، علم غیب یا کائنات میں تصرف میں کسی دوسرے کو برابر سمجھے، وہ مشرک ہے اور یہ عمل شرک کہلاتا ہے۔ کینہ سے مراد دل میں کسی کے لیے دشمنی، بغض، عداوت یا کھو چھپا کر رکھنا ہے جبکہ اس کا فوری اظہار نہ کیا جائے۔ یہ ایک منفی باطنی کیفیت ہے جس میں انسان مسزت کر کے اس کی برائی کی تدبیر کرتا ہے۔ اسے شریعت میں حرام اور مہلک روحانی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ۔ اللہ تعالیٰ کا نزول جسمانی نہیں، مخلوق جیسا نہیں، شان کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، شب برات میں آنے والے سال کے بعض فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ رزق، موت، حیات، حادثات، اصل فیصلہ اللہ لوح محفوظ میں پہلے لکھ چکا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں نصف شعبان بھی ہے۔ نصف شعبان کی رات فضیلت والی ہے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو لوگ مشرک ہوں، کینہ رکھنے والا ہو، والدین کا نافرمان ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، زانی، جب تک توبہ نہ کرے۔ اس رات میں نفل نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگ کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور دن میں نفلی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک گناہگار شخص کس رات رو کر توبہ کرتا تھا، اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ رات بدلنے کی رات ہے، صبرنے کی رات ہے، اللہ سے جڑنے کی رات ہے۔ جو اس رات سچے دل سے چھپ جائے، اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔